بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، 10th کلاس کی اسلامیت لازمی کے ساتھ مبین احمد صدیقی آپ کے سامنے۔ ہم 10th کلاس کی کتاب کے دوسرے حصے احادیث مبارکہ کو پڑھ رہے ہیں۔ آئیے بورڈ پر چلتے ہیں اور نیکسٹ حدیث پاک دیکھتے ہیں کہ کون سی ہے۔ اسٹوڈنٹس، حصے دوم احادیث مبارکہ کا اب تیسرا لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں 2 احادیث ہم پڑھیں گے۔ بورڈ پر دیکھیے گا، حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ فرحتن عند افطارہ، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت، و فرحتن عند لقاء ربہ، اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اسٹوڈنٹس، روزے کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے اور اللہ تعالی کے درمیان راز ہوتا ہے۔ روزے کا معنی ہوتا ہے بچنا، رکنا، پرہیز کرنا، اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ اب صائم جو ہے، صائم کہتے ہیں روزے دار کو، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خوشیوں کی بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے۔ پہلی خوشی یہ بتایا کہ اس کو اس وقت ملے گی کہ جب وہ افطار کرے گا۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزہ نام ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رکھنا، کچھ بھی کھانا پینا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے بچا رہے، اور دوسری ضروریات زندگی جو روزے کے بغیر انسان کے لیے جائز ہیں ان سے بچ کے رہنا، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ صبح صادق سے اس کی ابتدا ہے اور غروب آفتاب پر انتہا ہے۔ غروب آفتاب کے وقت روزہ افطار ہوتا ہے۔ سارا دن بھوک پیاس میں انسان گزارتا ہے، سارا دن اپنے رب کو راضی کرنے میں انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے، سارا دن انسان جو ہے محنت اور مشقت بھی کرتا ہے، بھوکا اور پیاسا بھی رہتا ہے۔ تو کیا یہ بھوکا پیاسا رہنا، اپنے رب کی رضا کے لیے محنت اور مشقت کرنا، حلال روزی کمانا اپنی رب کی رضا کے لیے، کیا یہ سارا دن کی محنت اور مشقت ضائع چلی جائے گی؟ نہیں، اس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے یہاں وضاحت بیان فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی روزہ دار ہے، روزہ رکھتا ہے، اس کو پہلا انعام اس وقت ملے گا جس وقت وہ افطار کرتا ہے۔ اگر کسی نے آنکھ کا بھی روزہ رکھا، یہ روزے کی اب تعریف میں بات ہے، انسان کی آنکھیں روزہ رکھتی ہیں، انسان کا معدہ پیٹ روزہ رکھتا ہے، انسان کی زبان اور منہ روزہ رکھتا ہے، انسان کے کان روزہ رکھتے ہیں، انسان کے قدم روزہ رکھتے ہیں۔ ایسے شخص کو صائم کہا جاتا ہے، روزہ رکھنے والا، جو آنکھوں سے گناہ نہ کرے، جو زبان سے بد کلامی نہ کرے، جو شخص ہاتھوں سے گناہ کے کام نہ کرے، قدموں سے گناہوں کی طرف چل کر نہ جائے، اپنے منہ کو کھانے پینے سے روک کر رکھے، تو پھر وہ حقیقت میں روزہ دار ہے۔ ایسے روزہ دار کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، پہلی خوشی اسے اس وقت ملے گی جب وہ افطار کرے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب بندہ افطار کے لیے بیٹھتا ہے، روزہ افطار کرنے کے لیے،
کھانے پینے کی اشیاء اس کے سامنے ہوتی ہیں، اب سارا دن کی محنت جو روزہ اس نے رکھا اب اس کا انعام ملنے کا وقت ہے۔ جو دعا انسان مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو اس موقع پر قبول فرما لیتا ہے۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، یہ پہلی خوشی ہے کہ اس کی دعا اس وقت قبول ہوتی ہے۔ اور دوسری خوشی اس کو کب ملے گی؟ عند لقاء ربہ، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، جب وہ اپنے رب سے ملے گا۔ اس کے دو معنی، ایک معنی تو یہ ہے کہ جب وہ افطار کرتا ہے تو افطار کے وقت یہ اس کا انعام ہوتا ہے کہ اس کے اور رب کے درمیان سارے پردے ختم ہو جاتے ہیں اور اس کا رب اس کی پکار اور دعا کو سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ قیامت کے دن جب روزے دار حاضر ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنی زیارت کرائے گا، جیسا کہ اس کی بے مثال شان ہے۔ وہ بغیر حجاب کے دیدار الہی سے مشرف ہوں گے جو روزے دار ہوں گے۔ جب اپنے رب سے ملیں گے تو یہ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ تو یہ دو مسرتیں نبی کریم علیہ السلام نے بتائیں، دو خوشیاں حضور علیہ السلام نے بتائیں کہ جب انسان روزے سے ہوتا ہے تو روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں۔ ایک خوشی اس وقت ملتی ہے جب افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس وقت ملتی ہے جب اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے اور بندے اور رب کے درمیان راز ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ خود بدلہ جزا دے گا کہ کوئی چھپ کر کھانا پینا تو نہیں کھا رہا، کوئی چھپ کر گناہ تو نہیں کر رہا۔ گناہ کرنے سے بھی روزہ خراب ہوتا ہے۔ کھانے اور پانی پینے، کھانے پینے کی اشیاء اگر انسان کھائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، اگر حقیقت میں واقعی بھول چول کے انسان کھا پی لے پھر روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جان بوجھ کر کھانا اور یہ سمجھنا کہ بھائی مجھے تو یاد ہی نہیں رہا میرا روزہ ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے روزہ رکھنا یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ آئیے اب دوسرے بورڈ پر چلتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، ہماری نیکسٹ حدیث پاک ہے من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، وقامہ، اور قیام کیا اس کی راتوں میں، ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں اور اپنا احتساب کرتے ہوئے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو بخش دیے جائیں گے اس کے لیے اس کے وہ گناہ جو اس سے پہلے ہو گئے۔ دوبارہ دیکھیے گا، جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی اہمیت کو واضح فرمایا۔ پورے ماہ مقدس کے روزے مسلمانوں پر فرض کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور متقی بن جاؤ۔ تو قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے کہ روزہ ایک مسلمان پر فرض ہے۔ پورے سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ان 12 مہینوں میں سے ایک ماہ کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں۔ اگر ہم گزشتہ امتوں کو دیکھتے ہیں، ان پر بھی روزے فرض تھے، کسی پر 40 روزے، کسی پر 3 روزے، اس طرح مختلف امتوں پر مختلف روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو نبی کریم علیہ السلام کی امت ہے، اس پر رمضان المبارک کے روزوں کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ رمضان المبارک کی بہت سی برکتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو میری امت گناہ گار ہوتی ہے، یعنی لوگ گناہ گار ہوتے ہیں، اور جب رمضان چلا جاتا ہے تو لوگوں نے سارا مہینہ تلاوت قرآن اور روزے رکھ کر قیام اللیل کر کے گزارا ہوتا ہے، ذکر الہی کر کے گزارا ہوتا ہے،
درود و سلام پڑھ کے گزارا ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو میری امت گناہگار ہوتی ہے، لیکن جب رمضان چلا جاتا ہے تو ان کے گناہوں کو ساتھ لے کر چلا جاتا ہے۔ جب وقت گزر جاتا ہے، یعنی 30 دن گزرتے ہیں اور انسان مومن روزے سے ہوتا ہے، تو جب 30 دن کے بعد وقت آتا ہے تو وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہوتا ہے جس طرح آج وہ دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ غور کریں رمضان المبارک کی کتنی برکتیں ہیں، اسی بات کو یہاں بیان فرمایا۔ نمبر 1، پہلے کیا بتایا؟ ایمان کی حالت میں روزہ رکھنا ہے۔ دوسرا، اجر کی نیت سے روزہ رکھنا ہے، اپنا احتساب کرتے ہوئے گناہوں سے بھی بچنا ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ بھی کرنا ہے۔ یہ 2 عمل ہو گئے، اس کو کہتے ہیں اجر کی نیت اور احتساب۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا، ابھی ہم نے پچھلی حدیث میں بات کی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کا اجر بتایا، ہر عمل کا اجر بتایا کہ اس عمل کا نیک اجر یہ ہے، اس عمل کا نیک کام کا اجر اور بدلہ یہ ہے، اس نیک کام کا ثواب یہ ہے۔ لیکن جب روزے کی باری آئی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اب وہ کتنا اجر ہے اور کتنا بے حساب ہے، اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، گنا نہیں جا سکتا۔ وعید اس طرح حضور علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں بیان فرما دی، فرمایا کہ اگر کوئی ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، بیمار بھی نہیں ہے، مسافر بھی نہیں ہے، ایک روزہ اس نے چھوڑ دیا، اب اس ایک روزہ چھوڑنے کی عوض میں، بدلے میں اگر ساری زندگی روزہ رکھتا رہے گا تو پھر اس ایک روزے کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا جو اس نے چھوڑ دیا، بغیر کسی بیماری کے اور بغیر کسی سفر کے۔ فرمایا کہ جو ایمان کی نیت سے رکھے گا روزہ اور اجر کے حاصل کرنے کی نیت سے، احتساب کی نیت سے، تو پھر رمضان کے روزے رکھے، اس کی راتوں میں قیام کرے۔ یہ دوسرا جملہ، ایک رمضان کے روزے رکھے، اس کی راتوں میں قیام کرے، اسے کہتے ہیں قیام اللیل۔ عام طور پر اس سے نماز تراویح مراد ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز تراویح کا فائدہ کوئی نہیں، فائدہ ہے میرے دوست، یہ وہ نماز ہے جو سنت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ادا فرمائی ہے۔ انسان نماز تراویح ادا کرے تو قیام اللیل کا ثواب اسے نصیب ہوتا ہے، یہ حدیث پاک بتا رہی ہے۔ اور نماز تراویح ادا کی، قیام اللیل ادا کیا، رات کو قیام کیا، دن کو روزہ رکھا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے، جو پہلے اس سے گناہ گزر گئے وہ معاف کر دیے گئے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیتا ہے، یہ بات کی نا اس کے گناہ معاف کر دیے گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم عن الحسنات، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا کرتا ہے۔ تو بیٹا اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ 2 حدیثیں ہیں، امتحانی نقطہ نظر سے بھی یہ بہت اہم ہے، اچھی طرح انہیں تیار کیجئے گا۔ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ حدیث پاک کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔